السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے جوال آن ہیں اپنے جوال آف کر لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت اسلام اس بات پر اکٹھی ہے، متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی طرف مالک کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی ہے نہ اس کی امت ہے، محمد کریم آخری نبی ہیں اور یہ امت اس رسول کی آخری امت ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول ہونے کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر ڈاکہ ڈال کر پیارے حبیب کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کے کافر ہونے کے لیے یہی جرم کافی ہے، اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہونے کے لیے یہی جرم کافر ہے، کیونکہ یہ جرم کرنے کے بعد وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طرح دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، کذاب اور دجال تو پیدا ہوں گے، لیکن میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ عز و جل نے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا، لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء کبھی کسی علاقے، کسی قوم، کسی خطے کے لیے آتے، اور یہ اکیلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کائنات بھر کے لیے آئے۔ قیامت کی دیواروں تک ہر انسان کی ہدایت موقوف ہے محمد الرسول اللہ پڑھنے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد کیا ہے کہ کائنات میں جتنے دین ہیں ان سارے دینوں کے اوپر محمد کا دین غالب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مالک عز و جل نے اپنے پیارے حبیب کو جو کتاب، جو فرقان قرآن عطا کیا، وہ بھی وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اے نبی علیہ السلام، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا، ہم نے اس قرآن کو اتارا، بالحق، یہ سچی کتاب سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں آئیں، اور ان کے اوپر نگران ہے، ان کے اوپر محافظ ہے۔ سابقہ کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، لیکن یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت بھی اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لی، اور اس کو دین اسلام کہہ کر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیا
مالک عز و جل فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین پورا کر دیا، دین اسلام پورا ہو گیا، اللہ کی رضا، اللہ کا پسندیدہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ پورا کر دیا، اللہ کا انعام پورا ہو گیا۔ اور پھر اس انعام کو پورا کر کے، اس دین اسلام کو پورا کر کے اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کو بھی اپنے ذمہ لیا۔ مالک اعلان فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو اتارنے والے ہم، اس شریعت کو اتارنے والے ہم، اس قرآن کتاب کو اتارنے والے ہم، اور اس کے نگران اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ کتاب کو بھی ہم نے اتارا ہے، اس کی نگرانی بھی ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری انسان تک کے لیے، قیامت کی دیواروں تک، تمام کائنات کے لیے، تمام جن اور انس کے لیے ہدایت کے پیغام لے کر آئے، قرآن آپ پر نازل ہوا، یہ کتاب دین کی تکمیل کرنے والی، اس کا نگران اور محافظ اللہ عز و جل، تو اس کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ کیوں چلتا؟ ایک نبی اٹھتے، دوسرا نبی اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آ جاتے، لیکن جب یہ رسول قیامت کی دیواروں تک آخری رسول بنا کر آئے، اب اصلاح احوال کرنے کے لیے مصلحین کی ضرورت تو ہے، لیکن انبیاء کی ضرورت نہیں، رسولوں کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں اور تم میری آخری امت ہو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ اور علماء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو فرمایا علماء جو اس دین کے حامل ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ میرے وارث ہیں، اصلاح احوال اب ان کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی نگہداشت انبیاء کے ذمہ تھی، جب ایک نبی رخصت ہو جاتا دوسرا نبی ان کی جگہ لینے کے لیے آ جاتا۔ اب میں آخری نبی ہوں، میرے نائبین، میرے خلفاء کثرت سے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، وہ مقام محمد پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اب رسول آخری گزر گئے، اس کے بعد صلحاء آئیں گے، اصلاح کرنے والے آئیں گے، نائبین آئیں گے، خلفاء ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو عام کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے بہا محبت کرتے، آپ کی محبت کی کیفیت آپ خود بیان فرماتے ہیں، میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ کا الاؤ جلایا، پروانے اس میں گرنے شروع ہوئے، وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے، میری مثال ایسی ہے میں تمہیں جہنم سے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑوا کر پھر جہنم میں گرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، رونے کا سبب پوچھتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے مغفرت کی طرف لے کر رو رہا ہوں۔ جواب میں کہتے ہیں آپ کے رب نے یہ اعلان کیا ہے اے نبی تیری امت کے مسئلے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں مسلمانوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں اللہ عز و جل سے کر رہے ہیں۔ نبی کی محبت کی یہ کیفیت ہے، اور آپ کے ان جذبات کو قرآن بیان فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول کتنی محبتوں والا ہے، یہ کتنے پیار والا ہے، مومنین سے کتنا مہربان ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پہ شاہ گزرتا ہے، اور اس کے اس غم کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اے نبی کیا اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پہ شاک گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا حریص ہے اور ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ تو کیسے ممکن ہے وہ رسول جس کے صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، اس حال میں
آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم رسول ہمیں دے کر گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسے چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلوہا کنہاریہا، اس کی رات بھی ایسے ہی چمکتی ہے جیسے اس کا دن چمکتا. آپ نے فرمایا کوئی ایسی خیر کی بات نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بیان کر چکا ہوں